بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا ہوا ہے کارا دنیز. کارا ترکی زبان میں کہتے ہیں بلیک کو، دنیز کہتے ہیں باہر کو، یعنی کہ بلیک سی جس کو ہم کہتے ہیں، کالا پانی. یہ پٹی آ رہی ہے شمال کی پٹی، ٹھیک ہے نا جی. اس پٹی میں دینداری کا عنصر زیادہ ہے نسبتاً جنوب کے یہاں پہ زیادہ ہے. اب یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں آگ دنیز، آپ اس کو میڈیٹیرین سی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ پٹی ہے جنوب کی، ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ سیکولر طبقہ زیادہ ہے اور ملک کا بڑا سرمایہ دار طبقہ اس خطے کا ہے. پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے گزشتہ جو 10-15 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اردوغان صاحب کی جو پولیٹیکل سچویشن رہی ہے وہ کوئی اتنی مضبوط نہیں رہی، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پٹی جو ہے نا یہاں سے لیڈ کرتے ہیں یا مڈ سے لیڈ کرتے ہیں. اب اوپر آ جائیں تو یہ جو پٹی ہے یہ آ رہی ہے اس کے مشرق کی پٹی ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں گے جارجستان، جارجیا، ارمینیا، ایران، عراق اور سوریا. اب یہ جو پٹی ہے یہ مکس لسانیت پسند یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نیشنلسٹ قسم کے طبقات یہاں پہ مکس اپ میں چلتا ہے. اکراد جن کو ہم کرد کہتے ہیں، کردوں کا اس علاقے میں ہولڈ ہے. پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کی جو پارٹیز ہیں، کچھ قومی سطح کی پارٹی ہیں، کچھ لوکل پارٹیز ہیں، وہ یہاں پہ مضبوط ہیں. جب وہ یہاں پہ جیتتے ہیں، جیتنے کے بعد یہ انقرہ ہے مڈ میں، یہاں پہ پھر وہ آ کے اتحاد کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کس پلڑے میں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں کی پولیٹیکل سچویشن ہے. اب یہ جو نیچے مغرب کی سمت ہے، یہاں پہ آپ کو یہ بلغاریہ نظر آ رہا ہے، یہ یونان ہے. یونان بیسیکلی جو بڑا اس کا خشکی کا حصہ ہے وہ یہی اس پارٹ میں آتا ہے. باقی جتنے بھی اس کے یہ نیچے کے ایریاز آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یونان ہی کے جزائر ہیں، جزیرے یونان ہی کے، یعنی کہ اس کی کسٹڈی میں ہے یہ. تو یہ آپ کی مغرب کی سمت آ جاتی ہے. اچھا، اس علاقے میں ایک نیشنلسٹ پارٹی ہے جو کافی زمانے سے اردوغان صاحب کی جو ہے نا وہ اتحادی ہے، میہے پہ اس کو کہتے ہیں، ملت جمہور پارٹی یا ملت حق پارٹی. تو ان میں دونوں عنصر پائے جاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت دینی عنصر بھی پایا جاتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ نیشنلزم کے اس کانسیپٹ پہ چلتے ہیں. تو یہاں سے ان لوگوں کی سیٹس آتی ہیں سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ اس پورے کے پورے ملک کا سیاسی مکسچر ہے جہاں سے جو ہے. یہ کتنے صوبے ہیں، یہ کتنے ضلع ہیں؟ یہ تقریباً میں آپ کو یوں بتا سکتا ہوں کہ 82 کے قریب ان کی ولایات ہیں. 82 کے قریب آتی ہیں، یعنی کہ 82 کے قریب. یہ جتنے آپ کو ڈفرینٹ کلرز کے نظر آ رہے ہیں، یہ ہر کلر اپنی جگہ ایک ولایت، ایک صوبہ ہے. اچھا، صوبہ ہے. جی ہاں، ہر ولایت اور ایک صوبہ بنتا ہے. آپ اس کو یہاں سے شروع کریں گے کرکلا ریلی ادرنے سے، اوپر آپ جائیں گے وہاں تک، یہاں تک حکاری تک جائیں گے. یہاں پہ اس کا بارڈر عراق کے ساتھ مل رہا ہے. یہاں پہ یہ وان اور آئدر ہے، اس کا بارڈر ایران کے ساتھ مل رہا ہے. یہاں پہ کارس ہے، اس کا بارڈر ارمینیا کے ساتھ مل رہا ہے. یہاں پہ اردہانہ اور اروتن ہے، اس کا بارڈر جورجیا کے ساتھ مل رہا ہے. پھر یہ بلیک سی کے ساتھ کے علاقے ہیں. چلتے یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے کرکلا ریلی، پھر وہیں پہ آ جائے گا. بلغاریہ کے ساتھ یہ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی نیچے یہ قبرص ہے، سائپرس جس کو ہم کہتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے یہ جزیرہ فتح کیا تھا. اسی بنیاد پہ ان کا لقب ہے فاتح قبرص و شام. یہ شام ہے، یہ قبرص ہے. یہ دو علاقے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ نے فتح کیے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ قبرص جو ہے وہ آدھا ترکی کے پاس ہے اور آدھا یونان کے پاس ہے. باقی یہ جو علاقے ہیں صحابہ کی فتوحات کو دیکھا جائے تو یہ جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پٹی تقریباً یہاں تک یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ نے اپنے زمانے میں فتح کیے ہوئے ہیں. اور ان کے بیٹے کی قبر آج بھی ماردین دیار بکر کے علاقے میں آج بھی عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ کی قبر ہے. اچھا، جی ہاں، یہ اس علاقے میں؟ جی ہاں، اس علاقے میں دیار بکر میں کہ ماردین میں. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی قبر استنبول میں ہے. یہ استنبول ہے. یہ استنبول ہے. یہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی قبر ہے. بلکہ یہ جو آپ کو چھوٹا سا پارٹ نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ نہیں بلکہ یہ خلیج ہے، یہ یلو کلر جو ہے، یہ یلو کلر، اس منطقے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی قبر ہے. اور اس دور میں جو صحابہ نے ہجرت کی تھی، حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ کے دور میں جو مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی یہ پٹی ہے، یہ سفر ہے. جب دمشق فتح ہوا، دمشق کی فتح کے بعد سمندر کے کنارے یہ صحابہ کی نا اس زمانے کا راستہ ہے. پھر یہاں سے آ کے یوں صحابہ مڑتے ہیں استنبول کی طرف، اس طرح سے. اچھا، جی ہاں. کچھ ابتدائی بری راستہ تھا، بحری راستہ تھا، اور بعد میں جو ہے نا بری راستہ تھا. دیوار قسطنطنیہ بھی ادھر ہی ہے. دیوار قسطنطنیہ ہم باہر نکلیں گے تو 100 میٹر کے فاصلے پہ. اور وہ قسطنطنیہ بیسیکلی یہ جگہ ہے، یہ جہاں پہ آپ کو 26 اور یہ جہاز کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایئرپورٹ کی علامت دی گئی ہے. تو باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ لائیو آپ کو دیوار قسطنطنیہ دکھائیں گے. بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا
ہم ترکیہ میں آئے ہوئے ہیں اور ترکیہ کا یہ نقشہ ہے، اس لیے کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے، تو ہم نے کہا پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ ترکیہ کا نقشہ سمجھا دیں. یہ دیکھیں.